السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کا بھائی مبارک راہی۔ ساتھیوں، راہی انفارمیٹی چینل پر آپ سبھی ساتھیوں کا پرزور استقبال ہے، خیر مقدم ہے، ویلکم ہے، سواگت ہے۔ ساتھیوں، سہایک اردو انوادک والوں کے لیے مینس ایگزام کی تیاری کے لیے انگلش ٹو ہندی اور انگلش ٹو اردو ٹرانسلیشن کا یہ کلاس نمبر 3 ہے جو ابھی آپ کے سامنے کرایا جا رہا ہے۔ سبھی ساتھی جڑیں گے اور کلاس کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو نئے ساتھی ہیں وہ سبسکرائب ضرور کیجیے گا کسی بھی ایگزام کی تیاری کرنے کے لیے، اور ساتھیوں ہم سے آپ رابطہ ضرور کیجیے گا PDF نوٹس وغیرہ پانے کے لیے۔ ساتھیوں، وائس سے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ طبیعت خراب ہے۔ واقعی طبیعت خراب ہے، کل بھی کلاس نہیں ہو پائی تھی اور آج بھی بمشکل ہو پا رہی ہے۔ بس آپ سبھی سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ میں سبھی ساتھی سے درخواست کرتا ہوں، وہ درخواست یہ ہے، اگر آپ نہیں جڑے ہیں ہمارے اس چینل کے آفیشیل ٹیلی گرام چینل سے، جہاں جڑنے پر آپ کو تمام طرح کا نوٹس آپ کو ملے گا، تو اس نمبر پہ رابطہ کر کے آپ جڑ سکتے ہیں۔ آئیے ہم جلدی بازی میں فوراً اس کا ٹرانسلیٹ ہم کر لیتے ہیں، اردو، ہندی، انگلش۔ ٹھیک ہے، اب یہاں دیکھیں گے جیسا کہ پہلے انگلش کا سینٹینس ہے، پھر اسی کا ٹرانسلیشن انواد ہندی میں کیا گیا ہے، پھر اسی کا ٹرانسلیشن اردو میں کیا گیا ہے۔ اب اس کو اسی طرح آپ کو یاد رکھنا ہے۔ جب آپ ٹرانسلیشن کا سیکنڈ پیپر جو آپ کا ہوگا، جنہوں نے اردو انوادک کا ایگزام دیا ہے اسے معلوم ہے، تو وہاں پہ آپ کو 2 سوال ہوں گے۔ ایک سوال آپ کو ہوگا کہ انگلش سے اردو ترجمہ کیجئے، دوسرا ہوگا انگلش سے ہندی ترجمہ کیجئے۔ یعنی کہ انگلش سے ہی ترجمہ آپ کو کرنا ہے، نہ کہ اردو سے انگلش، نہ کہ ہندی سے انگلش، بلکہ انگلش سے ہندی ہے اور انگلش سے اردو ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک بات کلیئر ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ پہلا سینٹینس یہاں آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں لکھا ہے چائلڈہڈ از دی ہیپیسٹ پیریڈ ان دی لائف آف اے مین۔ ٹھیک ہے، اس کی اسپیڈلی اگر آپ بولنا چاہیں تو بول سکتے ہیں چائلڈہڈ از دا ہیپیسٹ پیریڈ ان دی لائف آف اے مین، جس کی آپ ترجمہ کریں گے، ٹرانسلیشن کریں گے کس میں؟ ہندی میں۔ تو آپ بول سکتے ہیں آدمی کے جیون میں بچپن سب سے سکھد اودھی ہوتی ہے، یا آدمی کے جیون میں، یا پھر آدمی کے جیون کا بچپن سب سے سکھد اودھی ہوتی ہے۔ یہ ترجمہ آپ کریں گے۔ پیریڈ کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اودھی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی کو اردو میں مدت کرتے ہیں۔ یہ ہیپیسٹ آپ کو معلوم ہی ہے، اگر آپ نے گرامر پڑھا ہوگا، بہت زیادہ خوشی کو بولا جاتا ہے۔ اور چائلڈہڈ کے معنی آپ کو بچپن، یہ تو آپ کو معلوم ہی تھا۔ لائف کے معنی جیون، زندگی، یہ سب آپ کو معلوم ہے۔ تو اسی کا اردو ترجمہ جو ہوگا وہ یوں ہوگا، انسان کی زندگی کا سب سے خوشکن، یا ترجمہ ہوگا سب سے خوشگوار دور۔ تو اردو میں دور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مدت بھی، اودھی کا مدت بھی ہوگا، دور بھی ہوگا۔ تو خوشکن دور یا خوشگوار دور بچپن ہوتا ہے۔ سیکنڈ سینٹینس ہم دیکھتے ہیں اردو، ہندی، انگلش کا۔ وی آر فری فرام کیئرس اینڈ اینگزائٹیز، آپ نے پڑھا۔ اب اس کا ترجمہ اگر ہندی میں دیکھیں گے تو وہ ہوگا ہم پرواہ اور چنتاؤں سے مکت رہتے ہیں۔ تو دیکھیے گا، کیئر کے معنی کیا ہے؟ پرواہ کرنا، چنتا کرنا۔ اسی کا ایک ہوتا ہے اینگزائٹیز، اینگزائٹ، اس کا ترجمہ ہوتا ہے چنتا۔ ٹھیک ہے، تو کیا کریں؟ جو ترجمہ آپ نے کیا ہے وہ یہی ہے۔ اسی کو ترجمہ اگر اردو میں ہم کریں گے تو فکر ہوگا کیئر کے بارے میں، اور فکر و تردد اگر دونوں لے لیتے ہیں تو اس کا ترجمہ ہو جاتا ہے آرام سے۔ تو پھر مکت کا ترجمہ جو ہے نا، چلیے آزاد ترجمہ آپ کریں گے۔
فری کا معنی، فری کا ترجمہ جو ہے نا وہ آپ کیا کریں گے، یہاں مکت ہوتا ہے، اردو میں آزاد ترجمہ کر سکتے ہیں۔ تو ہم لوگ فکر و تردد کیا بولیں گے اردو میں، فکر و تردد، ہم لوگ فکر و تردد سے آزاد ہوتے ہیں، یا فکر و غم سے، یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، فکر و غم سے آزاد ہوتے ہیں۔ آئیے ایک سینٹینس یہاں انگلش کا ہے، وہ آپ سے یوں کہتا ہے ٹرانسلیشن کرنے کا، دیکھیے گا، وی آر انوسینٹ اینڈ انیور آف دی وائس آف ورڈلی لائف، ٹھیک ہے، یعنی وی آر انوسینٹ کہ ہم کیا ہیں، معصوم ہیں، معصوم ہوتے ہیں، اینڈ انیور آف دا لائف، وائس آف ورڈلی لائف، جس کا ترجمہ آپ کریں گے ہم سنسارک، سنسارک کا مطلب سمجھتے ہیں دنیاوی، ہم سنسارک جیون میں دوشی سے نردوش اور انبھگیہ ہیں یا انبھگیہ ہوتے ہیں۔ اب اس کا ترجمہ آپ یہاں دیکھیں گے، ہم معصوم ہیں یعنی ہم بے گناہ ہیں اور دنیاوی زندگی کے نقصانات سے بے خبر ہیں۔ اب وہ دنیاوی زندگی کے نقصانات بھی ترجمہ اردو میں کریں گے، دنیاوی زندگی کی برائی، نردوش، دوش، ٹھیک ہے، تو نقصانات سے بے خبر ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب ترجمہ آپ کریں گے اپنے اپنے لفظوں کے حساب سے، جملے بٹھائیے گا، جہاں جملہ بیٹھ جائے وہ دیکھ لیجئے گا، ایسا بالکل بھی نہ ہو کہ اردو میں جو لفظ ہے انگلش اس کا سٹیک آئے اور سٹیک انگلش کا سٹیک اردو آئے، جب جملے بناتے ہیں تو پھر الٹ پھیر ہو جاتا ہے۔ یہاں دیکھیں گے وی آفٹن لیو ان اے ڈریم لینڈ، جس کا ترجمہ آپ کریں گے ہندی میں، وی آفٹن لیو ان اے ڈریم لینڈ، جس کا ترجمہ ہندی میں ہوتا ہے ہم اکثر سوپن، سوپن کے ترجمہ ڈریم کیا ہے، سوپن، اور لینڈ کے ترجمہ کیا ہوتا ہے، بھومی یعنی کہ زمین۔ اب اس کو اگر ملا کے ترجمہ کریں گے تو سوپن بھومی بھی بولیں گے یا پھر سپنوں کی دنیا بولیں گے، سپنوں کا سنسار بھی بولیں گے، ہم اکثر سپنوں کے سنسار میں رہتے ہیں، سپنوں کی دنیا میں رہتے ہیں، یہ سے ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اسی کو اردو میں بولیں گے خواب، ہم اکثر خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں یا خوابوں کی سرزمین میں رہتے ہیں۔ آئیے یہاں سینٹینس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، دکھ رہا ہوگا انشاءاللہ آپ کو، کیسا لگے گا یہ بتانے کی کوشش ضرور کیجیے گا۔ سم میموریز آف چائلڈہڈ are very pleasant and some are painful and terrible۔ یوں دیکھیے کہا جا رہا ہے some memories of childhood are very pleasant and some are painful and terrible۔ terrible کا ترجمہ آپ کو معلوم ہے دردناک، خوفناک، بھیانک، یہ سب ترجمہ اس کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بچپن کی کچھ یادیں، سم میموریز تو کچھ یادیں، چائلڈ ہوڈ یعنی بچپن کی کچھ یادیں، ٹھیک ہے، بہت سکھد ہوتی ہے، سکھد، تو آر ویری پلیسنٹ تو بہت سکھد ہوتی ہے، اور کچھ دردناک تو سم آر پینفل، دردناک، جو درد پینفل بن گیا دردناک، اینڈ ٹیریبل یعنی کہ خوفناک ہوتی ہے۔ اسی کی اردو ہوتی ہے بچپن کی کچھ یادیں بہت خوشگوار ہوتی ہے اور کچھ تکلیف دہ اور خوفناک ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا، آپ کو جو اگر ورڈ میننگ یاد ہوگا نا تو ترجمہ کرنا اگر آپ ابھی سے پریکٹس کریں گے تو یہ آپ کے لیے اچھا رہے گا۔ ویسے انشاءاللہ جو ہے کہ ہم عید کے بعد سے، رمضان کے بعد سے آپ کو ہم گرامر بھی پڑھا دیں گے۔ اگلا سینٹینس دیکھتے ہیں، یہاں لکھا ہے ایوری ریکریشن ہیڈ اے فیسینیشن فار اس، ٹھیک ہے، ایوری ریکریشن ہیڈ اے فیسینیشن فار اس، جس کا ترجمہ آپ کریں گے ہم منورنجن ہمارے لیے ایک آکرشن تھا۔ اب یہاں دیکھیے گا ہم ہر، ٹھیک ہے، ایوری ہر منورنجن، ٹھیک ہے، ہمارے لیے ایک آکرشن تھا، فیسینیشن فار اس تو ایک آکرشن تھا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں گے اسی کا ترجمہ اردو میں ہوتا ہے ہر تفریح ہمارے لیے مسحور کن تھا، دل نشیں بھی لکھ سکتے ہیں اس کے لیے،
مسحور کن تھا، خوشگوار تھا، خوش کن تھا، یا اس کے معنی میں کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، مسحور کن، ٹھیک ہے، اور ہر تفریح ہمارے لیے مسحور کن تھا۔ آگے دیکھتے ہیں، اگلا جو سینٹینس ہے وہ یوں ہے، اور وی ٹرن اے دیف ایئر ٹو آور ایلڈرس کمانڈس، جس کی ترجمہ آپ انگلش میں کریں گے، ہم نے اپنے بزرگوں کی آگیا کے لیے ایک بہرا کان بنایا۔ اچھا، نظر انداز اردو ہے، اس کی ہندی آپ نے پڑھی ہوگی، تو آپ اس کی ہندی بھی یہاں لکھ سکتے ہیں، نظر انداز بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ بہرا کان بنانے کا مطلب یہ ہے کہ نہیں سنا، ٹھیک ہے، تو یہاں آپ لکھ سکتے ہیں ہم نے اپنے بزرگوں کی آگیا کے لیے ہم نے اپنی کان نہیں دھرے، یہ کان سے نہیں سنا، یہ کان کو بہرا کر لیا۔ تو وی ٹرنڈ اے دیف ایئر ٹو آور ایلڈرس کمانڈس، یہ ترجمہ آپ کریں گے، ہم نے اپنے بزرگ کے احکامات نظر انداز کیے۔ دعاؤں کی درخواست ہے، طبیعت کچھ ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ آگے دیکھیں گے، اگلا سینٹینس ہے، اور پیرنٹس ویئر ویری فاؤنڈ آف اس، یعنی ہمارے ماتا پتا، اور پیرنٹس ہمارے ماتا پتا ہمیں بہت، یعنی ہمیں بہت پسند کرتے تھے، فاؤنڈ آف اس، پسند بھی لکھیں گے، پیار بھی لکھیں گے، ٹھیک، ضروری نہیں ہے کہ انگلش میں لفظ لائک ہی آئے، تبھی آپ کیا کہیں گے، ہاں جی پسند۔ جملے بناتے سمے دیکھیے، ہمارے والدین ہم سے بہت پیار کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں گے جو ایک سینٹینس ہے انگلش کا، دیکھیے اس کے بعد ہندی بنے گا وہاں پہ، کہ دے آلویز کیئر یوز اینڈ فلفل آور ڈیزائر۔ انگلش لفظ دیکھیے گا، دے آلویز کیئر اس، ٹھیک ہے، دے آلویز کیئر اس اینڈ فلفل آور ڈیزائر، یہ انگلش لفظ ہے۔ آئیے انگلش سینٹینس ہے تھوڑی، سوری، اس کے بعد پھر آپ یہاں دیکھیے گا کیا ہے، کہ انہوں نے ہمیشہ ہماری دیکھ بھال کی اور ہماری اچھا پوری کی۔ تو انہوں نے ہماری دیکھ بھال کی اور ہماری خواہش پوری کی، بالکل سیم ہے، کچھ بھی فرق نہیں ہے، جو فرق ہوگا اس کو یاد کر لیجئے گا۔ اگلا سینٹینس یوں ہے کہ وی لیڈ آور چائلڈہڈ ایز پرنسیس، ٹھیک ہے، کیا ترجمہ کریں گے اس کا، ہم نے اپنے بچپن کو راج کماروں کے روپ میں آگے بڑھایا یا روپ میں کاٹا اور راج کمار کے روپ میں گزارا، یہ سب ترجمہ آپ کریں گے۔ وی لیڈ آور چائلڈہڈ ایز پرنسیس، تو ہم لوگوں نے شہزادوں کی طرح اپنے بچپن گزارے، یا ہم لوگوں نے شہزادوں کی طرح اپنے بچپن گزرے نہیں گزارے۔ آگے دیکھیں گے ساتھی، یہاں ایک سینٹینس ہے وہ یوں ہے، وی آر ریسپانسبل فور پریزنٹ اینڈ فیوچر، تو وی آر ریسپانسبل فور پریزنٹ اینڈ فیوچر، ہم ورتمان اور بھوشیہ کے لیے ذمہ دار ہیں۔ ہم لکھیں گے ہم حال اور مستقبل کے ذمہ دار ہیں، اردو بالکل صحیح ہو جائے گا، وی آر ریسپانسبل فار پریزنٹ اینڈ فیوچر۔ اگلا ہے ساتھی، نو دی ہیپی ڈیز آف چائلڈہڈ آر گون، اب بچپن کے خوشنما دن چلے گئے، اب بچپن کے خوشگوار دن چلے گئے، جبکہ دیکھیے آپ یہاں خوشنما کی جگہ ہندی میں سخد بھی لکھ سکتے ہیں، اب بچپن کے سخد دن چلے گئے، اور اسی کو اردو میں خوشگوار خوشکن لکھ سکتے ہیں۔ ایک سینٹینس اور ہے، وی وش آور سویٹ ڈریمس ول بی فلفلڈ، ٹھیک ہے، ہماری اچھا ہے کہ ہمارے مدھور سوپن پورے ہوتے، یا مدھور سپنے پورے ہوتے، سوپن بھی لکھیں گے، سپنے بھی لکھیں گے، چلے گا، ہماری اچھا ہے، وی وش ہے نا، ہماری اچھا ہے کہ ہمارے مدھور سپنے، سویٹ ڈریمس، تو مدھور سپنے کیا ہوتے، پورے ہوتے، ول بی فلفل، پورے ہوتے۔ تو
تو ہمارا ارمان ہے کہ ہمارے سنہرے خواب پورے ہوں یا پورے ہوتے. یہ ترجمہ آپ بنائیں گے, لکھیں گے. بہت سارے غلطیاں مسٹیک ہو چکی ہے بولنے میں بھی اور لکھنے میں بھی, اس کو سبھی ساتھی درست کر لیجیے گا اور انشاءاللہ عید بعد گرامر ہوگا. اسی طریقے سے 10 کلاس آپ کو جو ہے کہ کرا دیا جائے گا نمونے کے طور پر ٹرانسلیشن کا, جس طریقے سے بھی ہو. اس کے بعد پھر خطوط نویسی اور مکتوب نویسی کا رمضان کے اندر ویڈیوز آپ کو ملتا رہے گا, کلاسیں ہوتی رہے گی اور رمضان بعد انشاءاللہ پھر مستقل کلاسیں ہوگی. تو ساتھی جو لوگ نہیں جڑے ہیں ٹیلی گرام چینل پر وہ جڑیے گا, انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. یہ تمام نوٹس وہاں آپ کو مل جائے گا جس کو آپ بار بار پڑھ سکتے ہیں, تیاری کر سکتے ہیں. جڑنے کے لیے جلدی سے اس نمبر پہ رابطہ کریں, کال کریں, سمپرک کریں. دیجیے ساتھی ہمیں اجازت. اللہ حافظ.